ہمارے پاس جو ہے ڈاکٹرز MBBS میں ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اپنا FCPS کر کے جو ہے پارٹ 1 کر کے اس کے بعد ٹریننگ میں آتے ہیں. تو کافی ینگ ڈاکٹرز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا. بہت سے جو ہے وہ کارڈیالوجی میں آنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں ٹریننگ میں، کہاں پہ جائیں، ہم کیسے شروع کریں، کیسے خود کو تیار کریں. تو ڈاکٹر رجب، پاکستان میں جو کارڈیالوجی کی ٹریننگ ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ کتنے سال کی ہے، کوئی ٹریننگ میں کیا ایکسپیکٹ کرے، اچھے سینٹرز جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ ڈاکٹر نعمان، FCPS ریلیٹڈ ٹو کارڈیالوجی اسپیشلٹی، جس طرح کے 2 سال کی میڈیسن کی جاتی ہے، موڈیول دیا جاتا ہے. اس کے بعد جتنا میرا ایکسپیرئنس ہوا کارڈیالوجی کی اسپیشلٹی میں 2-3 کیٹیگریز ہے. 3 سال کی ٹریننگ ہے. اچھا، 3 سال کی ٹریننگ میں آج کل جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک 3 سال میں آپ نے اپنی کلینکل اسکلز ڈیولپ کرنے ہیں اور ایگزام کی تیاری کرنی ہے. اور ایک ایکسٹرا چیز اس پر میں ڈسکشن کروں گا، وہ ہے کہ جو اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کا ایک وہ ہے، ایک الگ پورشن ہے کارڈیالوجی کا، جو کہ بہت اہم پورشن ہے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. تو ہمارے پاکستان میں کچھ انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جیسے NICUD ہو گیا، بہت بڑا اور پیرنٹ انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان کا، بہترین انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان. یہ PIC ہے، اینڈ یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. RIC ہے، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. AFIC ہے، آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. تو اس میں جو NICUD اور PIC کی ٹریننگ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو 3 سال جو ہے وہ آپ کو موسٹلی کیت نہیں سکھائی جاتی، آپ کو کلینکل اسکل سکھائے جاتے ہیں، ایگزام کی تیاری کرائی جاتی ہے، اور پارٹ 2 کے بعد پھر آپ کو ایکسٹرا 1 سال 1.5-2 آپ کو کیت الگ سے کرنی ہوتی ہے. جہاں سے میں نے ٹریننگ کی FIC سے، وہاں پر ایک اچھی چیز یہ تھی کہ ڈیورنگ 3 ایئرس انہوں نے ہمیں ایگزام اور کلینکل اسکلس کے ساتھ انہوں نے ہمیں بہترین قسم کی انہوں نے کیت بھی سکھائی. سیکنڈ ایئر میں جو ہمارے 3 سال ہے، سیکنڈ ایئر میں انہوں نے ہمیں فری ہینڈ دے دیا، اور تھرڈ ایئر کے اینڈ تک تو ہم مطلب یہ کہ ایوی پروسیجرز کرنے لگے. تو آرمی سیٹ اپ ہے میرے خیال سے، میرے پوائنٹ آف ویو سے، کہ AFIC جو ہے ٹریننگ کے حوالے سے ایز اے ہول سم اپ جو پیکیج ہے اس کا ٹریننگ جو ہے باقیوں کی نسبت بہت اچھا ہے. ایک تو آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو نیڈڈ ہوتی ہے کنسلٹنسی لیول پر تو وہ آپ کو ریزیڈنسی میں ہی سکھا دیتے ہیں، آپ کو ایکسٹرا 2 سال نہیں لگانے پڑتے. صحیح. اور حقیقت بات ہے کہ 2 سال پھر آپ جو ہے اپنی ایگزام پاس کرنے کے بعد 2 سال آپ ایکسٹرا جو ہے وہ اس چیز میں لگائیں، اور اس سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ اسی اپنی ٹریننگ میں اس کو حاصل کر لیں. تو سوری ڈاکٹر نعمان صاحب، اس کا پھر یہ ہے کہ موسٹلی جو NICUD والے ہیں انہوں نے جو ہے CPSP کو اس چیز پر کھانے کیا ہے کہ آپ ایکسٹرا 2 سال رکھیں اور اس کی ہم ٹریننگ کرائیں. اور ابھی تک تو ایگزام کنڈکٹ نہیں ہوا، لیکن اس کے انہوں نے انٹرونشن کا اس کو نام دیا ہوا ہے، کارڈیالوجی انٹرونشن کا. کیونکہ لڑکے ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں ریزیڈنسی کے دوران اپنی جو ہے وہ گریجویشن کے دوران، تو ان کو بعد میں 2 سال الگ سے کرنے پڑتے ہیں، اس کا وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. لیکن جہاں سے جس طرح میں نے کہا ہم نے ٹریننگ کی وہاں سے اس طرح وہاں پر اس طرح کا کوئی ایشو نہیں تھا. اور آرمی والے موسٹلی اس چیز کو وہ فیور بھی نہیں کرتے تھے کہ وائی فردر 2 ایئرس. جب ہم 3 سال میں آپ کو ہر چیز سکھا رہے ہیں، آپ کو فری ہینڈ دے رہے ہیں، تو دیر شوڈ ناٹ بی فردر 2 ایئرس. کیونکہ پراپر جو انٹرونشن کارڈیالوجی ہے وہ ایک بہت وسیع فیلڈ ہے جو کہ پاکستان میں ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا. اس میں پیریفرل انٹرونشنز ہے، کیروٹیڈ انٹرونشن ہے، اسٹروک انٹرونشنز ہے، اور بڑے ڈیوائسز ہے جیسے ایورٹک جو پرکوٹینس ایورٹک ریپلیسمنٹس ہیں، ایوار ہے، انیورزم کے لیے ہم کرتے ہیں، تو PTMC ہے. اس طرح مطلب یہ کہ ڈیوائس بڑے بڑے ڈیوائس ریپلیسمنٹس ہے. تو یہ پراپرلی ابھی اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں انٹرونشن کی شاید کوئی 10-20% ہی ڈیولپ ہوا ہوگا، بہت بڑی ڈیفیشنسی. تو جسٹ کارنریز کے لیے 2 سال الگ ضائع کرنا ایک بندے کے لیے، یہ آئی تھنک دس از ناٹ، یہ ایک وہ ہے کہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. تو ٹریننگ کے حوالے سے FIC از بیسٹ جسٹ فار کارنریز، فار کلینکل اسکلز اینڈ فار ایگزام.
صحیح. اور باقی جو آپ نے سینٹرز کا ذکر کیا کہ ایف سی پی ایس کے بعد جو ہے وہ 2 سال آپ کو ایکسٹرا انٹرونشن میں گزارنے پڑتے ہیں, تو اس میں بھی فوکس جو ہے وہ خالی کورونریز ہوتا ہے یا اس میں آپ کو اچھا باقی جو ہے جو ڈیوائسز وغیرہ کے لیے انٹرونشن یا ویلوولر ہارٹ ڈیزیز کے لیے وہ نہیں کرواتے؟ یہی تو چیز جو میں بار بار کولیگس کے ساتھ بھی یہ بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ انٹرونشن تو بہت بڑی ایک وہ ہے, ایک بہت بڑی وسیع ایک فیلڈ ہے نا. تو وہ بیسیکلی اس کا شاید کوئی 20% ہی ڈیولپ ہوا ہو پاکستان میں. یہ بڑے جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں کے پائونیئرز بھی ابھی سیکھ رہے ہیں. تو اس صرف کارنریز کو انٹرونشن کا نام دینا یا اس پر 2 سال ضائع کرنا, دس از آئی تھنک مطلب یہ چیز تھوڑی سی یہ ہے کہ وقت ضائع کرنے والی بھی ہے, اور یہ ہے کہ اس کو پراپر آپ انٹرونشن کارڈیولوجی لیول کر بھی نہیں سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں جو 3 سال کا جو ڈیوریشن ہے کارڈیولوجی کی ٹریننگ کے لیے, کیونکہ بہت زیادہ وسیع فیلڈ ہے, تو 3 سال جو ہے وہ 2 سال میڈیسن کرنے کے بعد 3 سال آپ کے نظر میں کافی ہے؟ مطلب یہ کہ کبھی میں سنتا ہوں اپنے کچھ باقی کولیگ سے کہ اس کو 4 سال ہو جانا چاہیے یا 5 سال ہو جانا چاہیے, تو 3 سال آپ کے خیال میں کافی ہے اس وسیع فیلڈ کو کور کرنے کے لیے؟ نعمان صاحب یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. بیسیکلی جس طرح میں نے کہا کہ کارڈیولوجی اتنی وسیع ہے, اس کے جتنے بھی اسپیکٹس ہے, فار انسٹنس اگر ہم ہارٹ فیلئر لیں تو ہارٹ فیلئر خود ایک بہت بڑی اسپیشلٹی ہے. الیکٹرو فزیولوجی پاکستان میں اسٹارٹ ہو گئی ہے, یہ جو ہے پوسٹ فیلوشپس ہوتی ہے اس میں, اس کا ایگزام بھی اسٹارٹ ہو گیا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے. انٹرونشن جس طرح میں نے کہا کہ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا. تو میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ کیونکہ 3 سالوں میں یہ اتنی ہیوی اسپیشلٹیز اگر آپ 5 سال دے دیں تب بھی آپ یہ ساری چیزیں کور نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے آپ کو الگ ٹریک لینا پڑے گا پوسٹ فیلوشپ کے لیے, اور یہ ضروری ہے. آپ ٹارگیٹڈ اس چیز کو 2 سال سیکھیں گے تب جا کر آپ اس اسپیشلٹی میں ایک تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ تو ٹھیک ہے. میرے خیال سے 3 سال جرنل کارڈیولوجی کے لیے اگر ہم کہیں اور صرف کارنریز کے لیے 3 سال دیٹ از انف, کیونکہ باقی اسپیشلٹیز جو ہے اس کے لیے آپ کو پوسٹ فیلوشپ کرنی پڑے گی, چاہے وہ امیجنگ ہو, چاہے وہ الیکٹرو فزیولوجی ہو, چاہے وہ انٹرونشن ہو, چاہے وہ ہارٹ فیلئر ہو, چاہے یہ ہے کہ ویلولر کے لیے جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں ڈسکشن کی. تو یہ ہے کہ مطلب یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کو الگ سے اسپیسیفک اور فوکس طریقے سے 2 سال آپ نے اس پر کام کرنا ہوگا. صحیح صحیح. ڈاکٹر جب پاکستان میں جو اب جو کارڈیولوجی کی جو سپر اسپیشلٹیز ہیں, جیسے کہ کچھ کا آپ نے ذکر کیا, امیجنگ ہے, ویلوولر ہے, ایریدمیاز ہیں, تو اس میں جو ہے اس میں پاکستان میں جتنی بھی کارڈیولوجی کی سپر اسپیشلٹیز ہیں, کیا اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ایسا سینٹر ہے جو کہ کسی خاص سپر اسپیشلٹی میں جو ہے وہ آگے ہو اور وہاں پہ جو ہے کوئی اپنی ٹریننگ فردر پرسیو کر سکے؟ اس میں جو ابھی تک ایک ویل اسٹیبلشڈ جو پوسٹ فیلوشپ ہے وہ الیکٹرو فزیولوجی کا ہے کارڈیولوجی میں. تو الیکٹرو فزیولوجی کے لیے جو بہترین سینٹر ہے وہ NICUD بھی ہے. ایک پشاور میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اس کا مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا, وہ بھی بہت بہترین انسٹیٹیوٹ ہے. اور تیسرا اگر میں کہوں AFIC میں الیکٹرو فزیولوجی. تو یہ 3 سینٹر جو ہے یہ الیکٹرو فزیولوجی کے حوالے سے جو کہ ایک اسٹیبلش اسپیشلٹی ابھی کافی حد تک بن گئی ہے, اس کا ایگزام بھی کنڈکٹ ہونا اسٹارٹ ہو گیا ہے, تو اس میں پوسٹ فیلوز بھی آ گئے ہیں. تو یہ 3 سینٹر الیکٹرو فزیولوجی کے حوالے سے بہترین سینٹر ہے. اینڈ اس سے ہٹ کر جس طرح میں نے کہا کہ انٹرونشن کی تو ابھی تک اس لیول پر وہ ہوئی نہیں ہے. انٹرونشن کی بھی جو ہے NICUD بہت اچھا سیٹ اپ ہے, اور AFIC بھی یہ ہے کہ بہت بہترین سیٹ اپ ہے. یہ 2 انٹرونشن کے حوالے سے کافی بہترین ہے. لیکن الیکٹرو فزیولوجی میں ایک ایکسٹرا میں نے آپ کو انسٹیٹیوٹ بتایا پشاور میں, وہ الیکٹرو فزیولوجی میں یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ وہ لیڈنگ راؤنڈ اباؤٹ لیڈنگ الیکٹرو فزیولوجی, تو اس میں مطلب انہوں نے جس ٹائپ کی پروسیجر اسٹارٹ کیے ہیں AF ایبلیشن اور اس طرح کی چیزیں جو کہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم وہ کر رہے ہیں, تو آئی تھنک از دا لیڈنگ انسٹیٹیوٹ اینڈ ریگارڈنگ الیکٹرو فزیولوجی. باقی انٹرونشن میں تو NICUD ہو گیا, اور AFIC RIC میں بھی کافی حد تک انٹرونشن کافی اچھی ہے. تو باقی اسپیشلٹیز امیجنگ پر اگر ہم بات کریں, امیجنگ میری نظر سے AFIC کی امیجنگ سب سے بہترین ہے. NICUD میں بھی امیجنگ ہو رہی ہے, یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں بھی, باقی انسٹیٹیوٹ میں شاید ہو رہی ہوگی, ملتان میں.
بٹ جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے یا جہاں تک میں مطلب یہ میری اسسمنٹ بھی ہے AFIC کی امیجنگ سب سے بہتر ہے. صحیح صحیح صحیح. تو آپ کی جو ہے گفتگو سے اتنا مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ چیلنجنگ جو ہے وہ اسپیشلٹی ہے. ایک جونیئر ڈاکٹر کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے جو ہے وہ اپنے گریجویشن کے سالوں میں اور اس سے جو ہے نا جب آگے وہ 2 سال جب ہم میڈیسن کرتے ہیں تو اس میں وہ کون سی سکلز اس کو اپنے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے کہ وہ ایک اچھا کارڈیولوجسٹ بن سکے بیماری کو پک کرنے کے حوالے سے, اور یہ کہ اس میں کیونکہ کافی آپ کو پروسیجرز کرنے پڑتے ہیں, تو وہ کون سی سکلز آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اگر یہ آپ کے پاس ہوں تو آپ بڑی جو ہے نا جلدی آپ چیزیں سیکھ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نعمان, یہ آپ نے جو کوشچن کیا اس کے 2 اسپیکٹ ہو سکتے ہیں. ایک جنرل اسپیکٹ, مطلب جنرلی کون سی چیزیں کارڈیولوجی میں ہیں جس پر جو ہے ریزیڈنٹس کو یا جو ٹریننگ کر رہے ہیں ان لوگوں کو دھیان دینا چاہیے. دوسرا یہ اس کا یہ اسپیکٹ میں لوں گا کہ ہمارے کوئٹہ ریلیٹڈ کوئٹہ میں کون سی چیزیں آپ کو درکار ہوں گی کہ آپ کارڈیولوجی میں اس اسپیکٹ پر زیادہ فوکس کریں تاکہ کارڈیولوجی میں کل آپ کو کنسلٹنسی کریں, یہاں پر ایز اے کنسلٹنٹ آپ کام کریں. تو یہ چیز اگر ایڈوکیشن رہی تو بہت ایشوز ہوتے ہیں. ہمارے کارڈیولوجی ریلیٹڈ اگر کارڈیولوجی کو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا گیپ ہے. گیپ اس طرح کا گیپ ہے, فار انسٹنس اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک پیشنٹ میرے پاس آتا ہے کارڈک فٹنس کے حوالے سے, تو موسٹلی ہماری جو ایک بکش یا ہماری جو وہ کارڈیولوجی ریلیٹڈ جو گائیڈ لائنز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پیشنٹ کی رسک اسٹریٹیفکیشن کرنی ہے. رسک اسٹریٹیفکیشن میں جو سب سے بیس لائن پر جو ہم کرواتے ہیں, جو لو رسک پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں ہم اسٹریس ٹیسٹنگ کراتے ہیں, یا تھوڑے بہت انٹرمیڈیٹ رسک ان میں ہم اسٹریس ٹیسٹنگ کراتے ہیں. ہائی رسک والوں کو ڈائریکٹ انجیوگرافی کرتے ہیں. تو یہ جو ایک گیپ ہے لو ٹو انٹرمیڈیٹ رسک, اس میں امیجنگ کا بہت بڑا رول ہے. جیسے آپ کا تھیلیم ہو گیا, آپ کا پیٹ اسکین, ڈوبیٹمی اسٹیسکو, کارڈک MR اور CT انجیو. تو یہ بہت بڑا ایک ایریا ہے جو کہ ڈیفیشینٹ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس جو پیشنٹ ہے مجھے پتا بھی ہو اور 90% پیشنٹ اسی گرے ایریا میں فال کرتے ہیں, ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے یہ انویسٹیگیشن, لیکن یہاں پر ڈیفیشینٹ ہے. تو میرے خیال سے جو ریزیڈنٹ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے کوئٹہ ریلیٹڈ وہ اپنے کلینکل سکلز پر اور اپنے کلینکل اسسمنٹ پر. یہاں پر جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ انجیوگرافی سے نیچے یہ جو ایک بڑا گرے ایریا ہے, آپ کے پاس یہاں پر فیسلٹیز نہیں ہیں, یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں آپ کے کوئٹہ میں, تو آپ کو اپنے کلینکل سکل سے اور کلینکل اسسمنٹ سے ڈیسیجن لینی ہوتی, جو کہ موسٹلی یہ ہے کہ یہ آپ کی تھوڑی بہت غلطی جو ہے وہ پیشنٹ کی جان جاتی. تو دا موسٹ امپورٹنٹ ریگارڈنگ ٹریننگ یا کنسلٹنسی ان کوئٹہ از ٹو میچور یور کلینکل سکل. ہمارا سیٹ اپ اس لیول کا ہے نہیں, تو جو ہماری جو ڈیفیشنسیز ہے وہ ڈیفیشنسیز فلفل کرنے کے لیے آپ کو وہ کلینکل جو اسپیکٹ ہے اس چیز پر آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا, اپنی وہ کلینکل اسسمنٹ اسٹرانگ کرنی پڑے گی. تو یہ میرے خیال سے یہ سب سے ضروری چیز. مجھے یقین ہے کہ بہت سارے جو ہیں لوگ انکلوڈنگ جو ہیں ہمارے ڈاکٹرز اور بہت سارے جو ہیں وہ عام عوام وہ جو ہے وہ ہماری باتوں سے جو ہے وہ مستفید ہوئے ہوں گے, اور یہی جو ہے اس گفتگو کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے. تو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر رجب, اپنا بہت خیال رکھیے. ویلکم ڈاکٹر نعمان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.